السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آپ پہلے یہ مرزے کا مکر و فریب سنیں، پھر ہم آپ کو حقیقت کی طرف لے کر ہم اتنی بات کریں گے جتنی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور جو ہمیں یہ بات بھی کرنے دے گا ہم اس کے پھر خطرے چیک کریں گے۔ لو سامو، ہاں ظاہر ہے، بالکل مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی بات آگے نہیں کرنی۔ ہاں، جس طرح یہاں پہ خطرے چیک کیے گئے، کئی ہندو نکلے اور وہ کینٹ کی مسجدوں میں امامت کرواتے رہے کئی سال تک۔ انہوں نے میرا کلپ کاٹا، یہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں کے خطرے چیک کرتا ہے، وہ میں نے اس میں چیک کی تھے، تو بات تو صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے ہندو ہو، اوپر سے اسلام کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بات آگے نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے سن لیا، بخاری شریف کی ان 10 احادیث کے اندر جناب ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں صراحت ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن مرزا صاحب نے آج تک ان احادیث کو انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ بالکل بیان نہیں کیا۔ آج سے 4-5 سال پہلے مرزا صاحب نے ان احادیث کو اجمالی طور پر بیان کیا تھا، لیکن اس کے بعد آج تک مرزا صاحب نے ان احادیث کو انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ بالکل بیان نہیں کیا۔ اب مرزا صاحب کا موقف کیا ہے؟ اب موجودہ حالات میں مرزا صاحب کا موقف یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا حضرت ابو چاہیے۔ طالب ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں۔ اگر مرزا صاحب کا یہی قول ہے کہ جو بخاری شریف کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں اور جو ہمیں ان باتوں کے کرنے سے منع کرے گا، تو ہم اس کے یہ چیک کریں گے جو مرزا صاحب نے الفاظ استعمال کیے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جب مرزا صاحب نے یہ بات کر دی، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اب جب مرزا صاحب نے ان 10 احادیث کو انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ بیان نہیں کیا، تو اب یہی یعنی ختنے والا کام مرزا صاحب کا بھی کیا جائے، یعنی اس کا بھی ختنہ کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے کہ یہ کہیں ہندو تو نہیں ہے، یا ہندو ہے یا کیا بلا ہے، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو۔ لیکن مرزا صاحب اس بات پر کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جب انسان کے اپنوں پر بات آتی ہے تو اس وقت انسان ایں بیں کرتا ہے، لیکن جب دوسروں پر بات آتی ہے تو اس وقت ہم فتویٰ لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری بات ہم آپ کو آخر میں یہ بتا دیں کہ اب اس موجودہ حالات کے اندر جس کو بھی ختنے کرانے کی ضرورت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کی طرف جائے اور ان سے جا کر اپنے ختنے کرا لے۔